السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی کنٹمپریری ایشوز ان اسلامک پولیٹیکل تھاٹ. تو آج کی ویڈیو ہماری ساری اسی کے متعلق ہوگی اور چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اچھا، اسلامک اسٹڈیز سی ایس ایس کا ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے اور اس میں جو آتے ہیں کیونکہ ایگزامینرز نو لانگر ایکسپیکٹ پیورلی ہسٹوریکل اینڈ ٹریڈیشنل آنسرز. انسٹیڈ دے ایکسپیکٹ انالیٹیکل ڈسکشنز آف کنٹمپرری ایشوز ود ان دا فریم ورک آف اسلامک تھاٹس. دیکھیے، آج کل کے جو ایگزامنرز ہوتے ہیں وہ آج کل جو کوشچنز ہوتے ہیں، پیپرز آتے ہیں، جو تھنکنگ آتی ہے وہ آپ کی ہسٹوریکل اور ٹریڈیشنل آنسرز نہیں مانگتے آپ سے، بلکہ وہ آپ سے ایک انالیٹیکل ڈسکشن اور کنٹمپرری ایشوز وتھ فریم ورک آف اسلامک ٹیچنگز میں مانگتے ہیں. ایک ایشو جو بھی آتا ہے اس پہ آپ سے انالیٹیکل ڈسکشن مانگتے ہیں اور ان اکارڈنس ود اسلامک ٹیچنگز اینڈ اسلامک پرنسپلز. تو اس کے نظریے میں آپ نے وہ مسئلہ حل کرنے، وہ ایشوز سالو کرنے ہوتے آپ سے بیسیکلی اب اسلامیات کے پیپر میں یہ مانگتے ہیں. تو آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کیونکہ اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کے اور اس کی اسینشلس کے، کیونکہ یہ اسینشل اسکورنگ ویلتھ پیپر ہے تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اسلامیات کے بارے میں. اچھا، اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کے بارے میں. اچھا، آتے اب انڈرسٹینڈنگ اسلامک پولیٹیکل تھاٹ. اسلامک پولیٹیکل تھاٹ میں کیا آتے ہیں؟ فنڈامنٹل پرنسپلس آتے ہیں. فنڈامنٹل پرنسپلس کون کون سے ہوتے ہیں، کس سے ڈرائیو ہوتے ہیں؟ قرآن سے ہوتے ہیں، سنہ سے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتے ہیں. پھر آتے اسلامک جورسپروڈنس، شریعت ہوتے ہیں. بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ آئی کانٹ ریلیٹ اٹ کلیئرلی ہے تو میرے اندازے کے مطابق یہ شریعت ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہسٹوریکل گورننس ماڈلس ان اسلامک سویلائزیشنز. تو اسلامک پولیٹیکل تھاٹ بیسیکلی ان چار چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. تو آپ نے ان چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایشو کو سالو کرنا ہوتا ہے، ایک ایشو پہ انالیٹیکل ڈسکشن کرنے ہوتے ہیں اور اس پہ آپ نے آنسر دینا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اس میں آتے ہیں دیز پرنسپل ایمفسائز جسٹس، اکاؤنٹیبلٹی، کنسلٹیشن اینڈ ویلفیئر آف سوسائٹی. تو یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو ایمفسائز کرتے، ان پہ بات کرتی ہے اور ان کو ڈیفائن کرتے کہ اسلامک ٹیچنگ میں ان کی کیا اہمیت ہے. اچھا، پھر آتے کنٹمپرری چیلنجز. Muslim societies face numerous challenges that require thoughtful interpretation of Islamic political principles. اچھا، میجر جو کنٹمپرری ایشوز ہے آج کل کی جو رننگ ہے وہ ایک ہے گورننس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن. سوری، ہاں. دوسرا آتا ہے ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس. ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس کا بھی ایشو ہے. پھر آتا ہے اکنامک انیکویلٹی. اکنامک انیکویلٹی کیا ہے، اس کا بھی کافی ایشو ہے مسلم ورلڈ میں، مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں یا مسلم سوسائٹی میں. اچھا، پھر آتا ہے گلوبل پولیٹیکل پریشر اور مسلم اسٹیٹس. تو یہ چار چیزیں کنٹمپرری چیلنجز ہیں مسلم کے لیے، مسلم ورلڈ کے لیے، اور ان پہ آپ نے انالیٹیکل ڈسکشن کرنے تھے ان ویو آف پولیٹیکل ٹیچنگز اور پولیٹیکل تھاٹ. اسٹرانگ آنسرس ان سی ایس ایس کنیکٹس دیز ماڈرن ایشوز ود اسلامک ٹیچنگز. تو آپ نے ان چار چیزوں میں بات کرنا. اچھا، پھر آتے ہیں امپورٹنس آف انالیٹیکل اپروچ. انسٹیڈ آف میئرلی ڈسکرائبنگ اسلامک پولیٹیکل تھیوری یو مسٹ انالائز ہاؤ دیز پرنسپلس اپلائی ان ماڈرن کنسرن. ہاں، یہ ہر پیپر میں ضروری، ہر ٹاپک میں جہاں پہ آپ سے مانگا گیا صرف اس کی پولیٹیکل تھیوری پہ ڈسکشن نہ کریں، ڈسکرائب نہ کریں، بلکہ یہ آپ انالائز کریں کہ یہ پرنسپل ماڈرن گورننس پہ یا ماڈرن آج کل کے حالات میں ان اصول کو آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ بات بھی لازماً کرنی ہے. ایک پیراگراف، 2-3 لائن جس طرح آپ سے مانگا گیا آپ اسی کے حساب سے اس کو پیپر میں سالو کریں گے. پھر آتے فار ایگزامپل ہاؤ ڈز دا کانسیپٹ آف شورا ریلیٹ ٹو ماڈرن ڈیموکریٹک کنسٹیٹیوشن. شورا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ماڈرن ڈیموکریٹک کنسلٹیشن میں کس طرح سے، یعنی کیا کانسیپٹ ہے، ریلیٹ کس طرح کرتے ہیں آپ نے اس کو، یا اپلائی کس طرح کرتے آپ نے اس طرح سے اس کو آنسر کرنے. پھر آتے ہاؤ ڈز اسلامک گورننس ایڈریس ایشوز آف سوشل جسٹس. تو اسلامک گورننس سوشل جسٹس کی ایشوز کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح سے سالو کرتے ہیں، کس طرح سے اس پہ بات کرتے ہیں. پھر آتے ہیں واٹ لیسنس کین ماڈرن اسٹیٹس لرن فرام اسلامک گورننس. تو آج کل کی جو گورننس ہے، جو کنٹریز ہے، وہ ایسی کون سی مسٹیکس کر رہی ہیں جن کو وہ اگر ان مسٹیکس کو وہ اوور کم کرے اسلامک گورننس یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ حل ہو سکتے ہیں یا ان سے کیا سبق اخذ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی یہ سارے ایگزامپلس ہیں جو آپ یعنی آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں یا اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، یا اس طرح کے کوشچنس بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. پھر آتے ہیں ریفرنسز آپ نے کس طرح سے ایکسپلین کرنے ہیں. اچھا، ریفرنسز ہر پیپر میں آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو ریفرنسز بیسیکلی کہ قرآن ہے، حدیث ہے،
اسکالرس کی جو چیزیں یا مسائل ہیں آپ اس کو بھی زیر بحث لا سکتے ہیں. however references must be relevant and integrated. تو ریفرنسز ریلیویٹڈ ہونی چاہیے, انٹیگریٹڈ نیچرلی ود یور آرگومنٹ. آپ کے آرگومنٹ میں وہ نیچرلی انٹیگریٹ کرے اور اس پہ کے اوپر بات کرے, اس کی ایشو کے اوپر بات کرے, اس کو ایکسپلین کرے اور اس کا حل بھی بتائے. یہ بھی ایک چیز ہے. اچھا, اوائڈ ایکسیسو کوٹیشن اینڈ فوکس آن میننگ فل انالیسز. تو آپ کی ساری پیپر جو ہے, آپ کے ریفرنسز, آپ کی ایگزامپل, یہ ساری چیزیں آپ کی ریلیونٹ ہونی چاہیے, اوتھینٹک ہونی چاہیے اور آپ کی کویشچن سے ریلیٹ کرنی چاہیے, اس سے ڈائیورٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب وہ ریلیٹ کرے گی, وہ اسی کے اکارڈنگلی سب کچھ ہوگا تو آپ ہائی اسکورنگ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ اسکورنگ نہیں کر سکتے. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کنٹمپریری ایشوز ان اکارڈنس ود مسلم پولیٹیکل تھاٹ. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.